الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب ابی وقار صرف انشاءاللہ 40 منٹ پہ میں مائک بلا تاخیر قاری سیف اللہ صاحب کے حوالے کر دوں گا۔ 5 سے 10 منٹ اصل موضوع میرا بہت زیادہ لمبا تھا، لیکن وقت بہت قلیل ہے۔ اختصار کے ساتھ جہاں تک جو کچھ بیان ہو سکا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو سمجھنے، سننے اور خصوصاً عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقول علامہ اقبال کے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ علم شیطان کے پاس بھی تھا لیکن اس نے عمل نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کو اپنے علم پہ ناز تھا۔ میں بلا تاخیر آیت مبارکہ کی طرف آتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ جب چاہے جسے چاہے اپنے قرب کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ جب چاہے جسے چاہے اپنے قرب کے لیے چن لیتا ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک یہ بات مشہور ہے کہ اولیاء کرام یا ولی اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کسی کرامت کا ظہور ہو۔ ہم جب تک کسی ولی کی یا نیک بندے کی بیعت نہیں کرتے جب تک ہم اس کی کوئی کرامت یا کوئی ایسی بات ہم انہونی نہ دیکھ لیں، ہم اس کو ولی اللہ سمجھتے ہی نہیں ہیں یا اللہ کا نیک بندہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں یہاں پر صرف ایک بات، ولی اللہ کے ولایت کہتے کس کو ہیں، یہ بات میں نے آپ کو بیان کرنی ہے۔ اور ایک مختصر واقعہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کی شان میں بیان کر کے اجازت۔ اب ابی ذی وقار جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ جب چاہے جسے چاہے اپنے قرب کے لیے چن لیتا ہے۔ اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ کے نیک بندوں میں وہ خصلتیں یا وہ باتیں تلاش کرنی شروع کر دیں کہ جب تک ہم اس کی ایسی بات جو دل و دماغ تسلیم نہ کرے ہم اس کو ولی کامل نہیں سمجھتے۔ ضمناً ایک بات یاد آ گئی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ کے اندر ایک عالم، ایک متقی صوفی پرہیزگار بیعت ہونے کے لیے آ گئے اور صبح سے لے کر شام تک بیٹھا رہا۔ آپ نے صبح قالا کی محفل شروع کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، یہ فرمایا، ایسے ہوا ویسے ہوا۔ شام کو آپ نے محفل سما منعقد کر لی۔ عشاء کا وقت ہوا، یعنی کہ درمیان میں نماز کا وقت نکلتا چلا گیا۔ شام کا وقت ہوا، عشاء کی نماز ہوئی، سب اپنے گھروں کو چلے گئے اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کے جو ذکر و اذکار تھا آپ بیٹھ گئے۔ تو وہ بندہ جو بیعت ہونے کے لیے آیا تھا اجازت لے کے واپس جانے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ کس لیے آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ حضور میں بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، آپ کا ایک بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، لیکن میں نے دیکھا آپ نے صبح سے شام تک دنیا داری میں گزار دی اور رات اب آپ سونے کے لیے چلے گئے ہو۔ اپنے رب کو کس وقت مناتے ہو یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ
آپ ولی کامل نہیں ہو سکتے معاذ اللہ، آپ نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے، میں آپ کا مرید نہیں ہو سکتا۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا آپ نے ہمارا دن دیکھا ہے، رات بھی دیکھ لو۔ اب تھوڑی سی کسر جو باقی رہ گئی تھی، رات کا انتظار کرنے لگا۔ تو جیسے رات ہوئی، عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، ذکر و اذکار کیا اور اپنی چارپائی اس جو مہمان آیا تھا اسی کے ساتھ بچھا لی، لیکن آرام کرنے لگ گئے۔ جو وہ متقی پرہیزگار تھا وہ دیکھ کے پھر حیران رہ گیا کہ یہ کیسا اللہ کا ولی ہے، دن میں دنیا داری اور رات کو اپنے آرام داری، یہ اللہ کو کب راضی کرتا ہے۔ خیر صبح ہوئی، آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، وہ ساری رات عبادت میں لگا رہا۔ صبح ہوئی، آپ نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیجئے۔ تو جیسے وہ متقی پرہیزگار آرام کرنے کی غرض سے لیٹا، اس نے دیکھا کہ میرے سرہانے یعنی اس متقی کے سرہانے ایک دیا جل رہا ہے جس کی روشنی بہت مدھم ہے اور تھوڑی ہے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے سرہانے ایک سورج کی طرح شمع روشن ہے جس کی روشنی عرش تک جا رہی ہے۔ ہڑبڑا کر اٹھا اور فرمانے لگا کہ ساری رات حضرت صاحب ساری رات عبادتہ بھی میں کراں، اللہ نو راضی بھی میں کراں، تے اے گل میری سمجھ تو بالا ترے کہ عبادتہ تے متقی تے پرہیزگاری میں کردا رہواں، تے او جڑا سورج ہے روشنی ہے وہ بلدا بھی تواڈے سرانے ہے۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے کہ عالم صاحب اللہ رب العزت نے یہ عبادت یہ ریاضت اس لیے نہیں بنائی کہ جو عبادت اور ریاضت کرتا چلا جائے گا وہ ولی کامل بنتا چلا جائے گا، یہ اس کا حکم ہے کہ اس نے اپنے بندے کو کس حال میں رکھنا ہے۔ جیسے ایک غسال یا ایک ماں اپنے بیٹے کو پیار سے سلا دے تب بھی اس کو وہ پیارا لگتا ہے، اگر نہلا دے آرام کر رہا ہو اس ماں کو وہ بچہ تب بھی پیارا لگتا ہے۔ مجھے اللہ جو حکم دیتا ہے میں وہ کرتا چلا جاتا ہوں، یہ اللہ کو پتا ہے کہ میری اس کو میری کیا ادا پسند ہے۔ اب بابیزی وقار ولایت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اندر کرامتیں تلاش کرتے پھرتے رہو یا لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے پھرتے رہو کہ حضرت صاحب میری دکانداری نہیں چلتی، میرے اوپر کسی نے سایہ کروا دیا ہے، مجھے جنات ہو گئے ہیں یا میری لڑائی چل رہی ہے۔ آج تک میں اپنے پیر بھائیوں سے بھی ایک سوال کرتا ہوں، آج تک آپ جس بھی صاحب ولایت کے پاس گئے ہو، ہم صرف یہی سوال لے کر جاتے ہیں کہ حضور والا میری گھر میں لڑائی ہے، کوئی تعویذ دے دیں، بچے نافرمان ہیں کوئی تعویذ دے دیں۔ آج تک ہم نے کبھی یہ بھی سوال کیا حضور والا ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے کا نہیں پتا کہ حضور ہمیں اس سے محبت کرنی ہے، ہم کس طرح محبت کریں؟ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہماری عبادت کے اندر دل نہیں لگتا۔ حضور والا ہمیں اللہ سے محبت کا طریقہ بتا دیں۔ ہم کبھی اس طرف بھی گئے؟ کیا ہم اپنے پیر خانے میں اس لیے بھی آئے ہیں کہ حضور والا ہمیں نماز کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں نماز سکھلا دیجیے؟ حضور والا ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ شرعی مسئلہ ہے، ہمیں یہ شرعی مسئلہ حل کروا دیجیے۔ ہم نے جب بھی رجوع کیا صرف اسی غرض سے کہ ہمیں جن ہو گئے ہیں، ہمیں بھوت ہو گیا، ہماری دکانداری نہیں چلتی۔ کیا ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے؟ کیا ہم نے اپنے پیر کو صرف اس لیے دنیا داری کے لیے پکڑا ہوا ہے؟ کیا دین کی خاطر ہم نے اپنے پیر کو نہیں پکڑا؟ کیا ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے نا، آپ سے جب
ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والا وہ شخص ہوگا کہ جس کو پاؤں کی انگاروں والی یعنی کہ جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح ایک ہنڈیا کے اندر کوئی سالن وغیرہ ڈالتے ہیں نا اور وہ کھولتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی تصوف کے 10 بڑے اماموں میں آپ کا ذکر ہے، تو آپ فرمانے لگے کہ کاش میں وہی آخری شخص ہوتا۔ تو مریدین ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، حضور ہم تو آپ کے سہارے جی رہے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے بیلیو اتھے دا مقام یا اتھے دا جڑا وقت ہے نا بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے، صرف تم میرے سہارے جی رہے ہو کہ میں تمہیں پار کرواؤں گا یا میں تمہیں وہاں تک لے کر جاؤں گا؟ کیا تم نے میرے احکامات کی عمل پیرا کی ہے؟ جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو گے، کیا مانا ہے؟ آج پیر کہتا ہے کہ نماز روزے کی پابندی کرو، ہم میں سے کتنے مرید ہیں جو نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں؟ میں انتہائی یقین کریں مجھے یہ بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے پیر خانے پہ جب آتے ہیں ہم ان کو تربیت کرتے ہیں کہ خدا را نماز نہ چھوڑا کرو، یہ سنت رسول رکھو۔ آپ ہر روز دوسرے تیسرے دن اس سنت کا قتل کرتے ہو۔ قبر کے اندر جاؤ گے تو کس وردی کے ساتھ جاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے نبی پاک علیہ السلام کو؟ وہ کیا کہیں گے کہ کس کے ہاتھ پہ تم نے بیعت کی تھی؟ کیا اس نے تمہیں تربیت نہیں دی؟ اگر دی ہے تو تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ ہم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ ہماری اس محفل کے منعقد کرنے کا یا سجانے کا صرف یہی مقصد نہیں ہے کہ ہم نے صرف محفل کروا لی، محفل نعت ہوگی، محفل سما ہوگی، ہم نے یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے۔ خدا را اپنے حال پر رحم کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، یہ سنت رسول اپنے چہروں پر سجاؤ۔ آج مرے کل دوسرا دن جب قبر میں جاؤ گے پھر منہ چھپاتے پھرو گے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا تو اس وقت کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ جب منہ پر داڑھی نہیں ہوگی، اعمال ہمارے کالے ہوں گے، ہم گالی دیتے وقت ہم یہ تو خیال نہیں کرتے کہ ہم بات کر رہے ہیں یا گالی دے رہے ہیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ بلا عذر یا بغیر کسی وجہ کے یا وجہ سمیت ایک مرتبہ گالی دیتا ہے، قبر کے اندر ایک بچھو اس کے لیے مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جو ایک گالی دینے کی سزا یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کو ڈستا ہے اور 70 ہاتھ گز جتنا وہ زمین کے اندر دھس جاتا ہے۔ آج ہم اپنے گریبان کے اندر جا کر دیکھیں، کیا ہم صرف اسی لیے مرید ہوئے تھے؟ کیا ہم صرف اس لیے مرید ہوئے تھے کہ ہم نے بیعت کر لی ہے؟ ہم بات بعد میں کرتے ہیں، گالیاں ہمارے منہ سے پہلے نکلتی ہیں۔ خدا را یہ وقت ہے یہ تربیت کا، وقت بہت زیادہ ہے، موضوع بہت قلیل ہے۔ میں نے ابھی وہ واقعہ سنانا تھا لیکن اللہ پاک میری دعا ہے، میں تمام پیر بھائیوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں، بار بار گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنے حال پر رحم کریں، نماز روزے کی پابندی کریں، سنت رسول اپنے چہرے پر سجائیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے کہ وہ اولاد اپنے ماں باپ، عزیز رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی یا کوئی بھی ہو اس کا جنازہ پڑھانے کے قابل ہو سکے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔